مزید رنگ، زیادہ ڈیزائن، زیادہ سجاوٹ۔ مس پنک کو یہی پسند ہے۔ لندن کی اس رہائشی نے اپنے اپارٹمنٹ کو میکسیملسٹ موٹو کے تحت تیار کیا۔ کم ہی بہت ہے والا نظریہ دم توڑ چکا ہے۔ انہیں سجاوٹ کا جنون ہے۔ ان کے اپارٹمنٹ میں غیر معمولی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ ہر ایک سے ان کی جذباتی وابستگی ہے۔ یہ میرا رنگین محل ہے۔ رنگ مجھے خوشی دیتے ہیں۔ میکسیملسٹ تحریک کا بنیادی نقطہ مسنگ ہے۔ رنگوں اور مختلف اشیاء کا امتزاج اہم ہے۔ وہاں اوپر بوتلیں رکھی ہیں۔ یہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 22 ہیں۔ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اسے آخری حد تک لے جائیں۔ مس پنک اپنے میکسیملسٹ رہائشی خیالات کو سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کرتی رہتی ہیں۔ انٹرنیٹ کی بدولت ہی یہ سجاوٹی رجحان جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے۔ اگر ماہر ڈیزائنر ایملی ہینسن کی بات کی جائے تو ان کے مطابق 4 دیواروں پر ہمیشہ گنجائش رہتی ہے۔ ان کی تازہ کتاب بھی اسی بارے میں ہے۔ میں نے انٹیریئر ڈیزائننگ سے متعلق تبدیلی نوٹ کی ہے۔ اسکینڈینیویا کی طرح نیوٹرل اور ٹیسٹفل کے بجائے رنگین اور ڈیزائنوں والے گھر پسند کیے جانے لگے ہیں۔ میرے خیال سے میکسیملسٹ کا مطلب قوانین کی پرواہ نہ کرنا ہے۔ یہ کسی کی اچھی پسند کی بات نہیں بلکہ آپ کی اپنی پسند سے متعلق ہے۔ زیادہ ہی ہوتا ہے کہ موٹو کے تحت لندن کی دکانوں پر دنیا بھر کی غیر معمولی گھریلو اشیاء ملتی ہیں۔ میکسیملسٹ تحریک کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کی تلاش میں ایملی ہینسن آبیگیل ایئرن کی دکان پر آئی ہیں۔ انٹیریئر ڈیزائننگ میں ان کا اہم مقام ہے۔ یہ پرانی اور نئی اشیاء کو ملاتی ہیں اور چمکیلی یا بھڑکیلی اشیاء سے بھی نہیں گھبراتی۔ ہر اس چیز کی اجازت ہے جس سے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی گاہک یہاں اندر آتے ہی مسکرانے لگتا ہے۔ اس سے مجھے خوشی ملتی ہے اور موڈ بہتر ہو جاتا ہے۔ انٹیریئر ڈیزائن ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آبیگیل ایہن 19ویں صدی کے ایک ٹاؤن ہاؤس میں رہتی ہیں۔ ان کے ٹریڈ مارک گہرے رنگ، غیر معمولی اشیاء اور مادوں کی بلا جھجک آمیزش ہیں۔ میکسیملسٹ عام ڈیزائن کے تمام قوانین توڑ دیتے ہیں۔ آبیگیل بخوبی جانتی ہیں کہ انٹیریئر ڈیزائننگ احساسات پر کب اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر کمرے میں کم چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو اندر داخل ہوتے ہی سب کچھ عمدہ اور خوبصورت لگتا ہے، اور پھر یہ احساس کہ سب کچھ دیکھ لیا گیا۔ لیکن یہاں آپ ہر طرف دیکھتے ہیں، آپ یہاں وہاں مصروف ہو جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں میکسیملزم کی دیوانی ہوں۔ میکسیملزم کے بارے میں ایک بات تو طے ہے، اسے ایک ایسا بیان کہا جا سکتا ہے جو اظہار کی بہت زیادہ طاقت اور تخلیقی عمل سے جڑا ہوا ہے۔